السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز ظہر پڑھنے کا طریقہ۔ نماز ظہر کی رکعات۔ نماز ظہر میں کل 12 رکعات ہوتی ہیں۔ 4 رکعات سنت مؤکدہ پہلے، 4 رکعات فرض، 2 رکعات سنت مؤکدہ بعد میں، 2 رکعات نفل مستحب۔ میں آپ کو یہاں صرف 4 رکعات فرض کا بتاؤں گا۔ نماز ظہر 4 رکعات فرض پڑھنے کا طریقہ۔ نیت قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز ظہر کی 4 رکعات فرض پڑھنے کی دل میں نیت کریں۔ تکبیر تحریمہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ قیام، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ آہستہ آواز میں یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے اور بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ تعوذ، اعوذ اور تسمیہ آہستہ آواز میں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ فاتحہ، آہستہ آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا اور نہ گمراہوں کا۔ سورۃ ملانا، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا قرآن کی کچھ آیات آہستہ آواز میں پڑھیں۔ رکوع، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اپنے پیٹھ اور سر کو سیدھا رکھیں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے کہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر کہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ سجدہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، آپ کی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے کہیں۔ جلسہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھیں، جلسے میں تھوڑی دیر رکیں۔ دوسرا سجدہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پہلی رکعت مکمل، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، آپ نے اب پہلی رکعت مکمل کر لی ہے۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، رکوع، قوما اور 2 سجدے کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، یہ قعدہ کہلاتا ہے۔ قعدہ اولیٰ، قعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کی تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہاں صرف اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت ان دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، کوئی اور سورت نہ ملائیں۔ ہر رکعت میں رکوع، قومہ اور 2 سجدے کریں۔ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں۔ قعدہ اخیرہ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا ہو گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ والا ہے۔ کوئی دعا پڑھیں، مثلاً دعا سلام پھیل پہلے دائیں جانب پڑھیں اور دائیں اور پھر جانب دیکھیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔